ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف وار کی. یہ تو ایسی وار ہے جس میں آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے نیوکلر بمب جو مطلب ٹیرف کا ہے وہ چلایا ہوا ہے چائنا کے خلاف 245% پہ، اور چائنا کافی مسکرا رہا ہے کہ یہ تو تاریخ میں بھی ایک لطیفے کے طور پہ لکھا جائے گا کہ کسی ملک کے حکمران نے، کسی بڑے ملک کے پڑھے لکھے حکمران نے ایک ایسا ٹیرف لگایا جو نہ میٹیریلائز ہو سکتا تھا، اور نہ مطلب اس پہ تو ہنسنے والی بات، ایک لطیفہ تھا، ایک جوک تھا. ایک کامرس کی جو پوری ایک رجیم ہے، ہم جو کامرس کے جتنے بھی لوگوں نے اس پہ اسٹڈی کی ان کے نزدیک 245% کا ٹیرف محض ایک مذاق کی ہے، کیونکہ یہ امپاسبل ہے کہ آپ اگر 100% ٹیرف بھی کسی پر لے جائیں تو چائنیز منسٹری کے مطابق یہ اپنا انویسٹمنٹ کو یا سیل پرچیز کو کمپیٹیبل نہیں رکھتا، اور کسی کو بھی اتنا پروفٹ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ٹریڈ کرے. تو اس سے آگے جو ہے وہ ایم ہی ایک شوقیہ ہے کہ جی 245 545 یا 2016 کر دیا. اس لیے چائنا نے اپنا ٹیرف جو ہے وہ 84-85 پہ جا کے روک دیا ہوا تھا کہ ہم اس سے اوپر نہیں جائیں گے، اس سے اوپر جو مذاق ہے. اچھا، اب یہ جو ٹیرف ہے یہ ایکچولی ہے کیا؟ ٹیرف سے چیزیں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے مہنگی ہوتی ہیں. امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دفتر میں انہوں نے جو اپنی چیزیں لگائی ہوئی ہیں، اپنی جو ٹوپیاں شوپیاں بیچ رہے ہیں، تو اس کا بھی اگر آپ اسٹیکر ہٹائیں گے تو پیچھے سے میڈ ان چائنا لکھا ہوگا. تو میں خود وہاں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جی امریکہ میں بڑی شور و غل ہوتا ہے کہ فلانی چیز نہیں مل رہی کیونکہ چائنا سے کنسائنمنٹ نہیں آئی. تو امریکی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے چائنیز کموڈیٹیز پہ، ایون چائنیز کھانوں پہ بھی وہ بہت فونڈ آف ہیں، چائنیز فوڈ کے شوقین ہیں، چائنا ٹاؤن بنے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال اب چونکہ ان کی حالت جنگ میں ہے، وہ پوری امریکن اکانومی بھی، تو وہ اپنے ہی عوام کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ چائنا کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو چیزیں مہنگی بیچیں. تو ظاہر ہے چائنیز کموڈیٹیز مہنگی ہو جائیں گی. لیکن اب چائنا نے اس پہ کیا علاج کیا ہے؟ چائنا اب امریکی کمپنیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور وہ امریکی کمپنیوں کے بارے میں امریکی عوام کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کمپنیاں تمہیں کتنا لوٹ رہی تھیں. چائنا کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ فلانی چیز جو آپ کو نائکی اتنے میں بیچ رہا ہے ہم آپ کو اتنے میں دیں گے، فلانی چیز جو آپ کو امریکہ کی فلانی کمپنی اتنے میں بیچ رہی ہے وہ ہم آپ کو کتنے میں دیں گے. اور اس میں کئی ہزار ڈالر کا، ٹینز آف تھاؤزنڈس کا جو اس کو کہتے ہیں ڈالر کا فرق ہے. مثلا ایک چیز جو امریکہ کے اندر کسی کو $40,000 میں مل رہی ہے، چائنیز انفلوئنسر اپنے ویب سائٹ پہ آ کے یا اپنے بلاگ پہ آ کے یا انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہم سے $14,000 میں لے لیں، اور وہ بتانا انڈائریکٹلی یہ چاہ رہے ہیں. اور آپ کا جو فرق ہے اس میں وہ صرف برانڈ کا اور ٹیگ کا ہوگا، یعنی ٹیگ ہمارا نہیں ہوگا، بغیر ٹیگ کے ہم دے دیں گے کسی کا، بڑی بڑی کمپنی کے جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن وہی چیز ہم آپ کو $20,000 فی پیس کے فرق سے دے دیں گے. یعنی جو ان کو ایک اپنا کمپنی کوئی $40,000 میں دے رہی ہے تو ہم آپ کو $14,000 میں دے رہے ہیں، تو کتنے کا فرق آ گیا؟ تقریباً $24,000 سے $26,000 کا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ جو سرمایہ کار ہیں، جو انویسٹر ہیں، یہ انڈسٹریسٹ ہیں، وہ چائنا سے چیزیں منگوا کے تو امریکہ کے عوام کو لوٹ رہے ہیں. اب یہ امریکی عوام کے دماغوں میں بات راسخ ہو چکی ہے کہ چائنیز جو فیکٹریز ہیں، چائنا میں لگے ہوئے جو فیکٹریز ہیں، ان کے ذریعے سے امریکی عوام کو لوٹا جا رہا ہے. تو آپ ہم سے منگوا لیں، وہ ساتھ اپنے ایڈریس دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے ڈائریکٹلی منگوا لیں. انہوں نے مارکیٹنگ کا جو پورا پرسیپشن ہے، پورا اسٹائل ہے، وہ چینج کر دیا ہے. اور یہ اسٹریٹجی میرا تو خیال ہے کہ بہت کامیاب ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ نیٹ کے ذریعے سے مارکیٹ کہاں جنریٹ ہو رہی ہے اور شاپس کہاں پہ موجود ہیں. اب علی بابا یا امیزون ایسی جو چیزیں یہ کہاں پہ مطلب موجود ہیں، ان کی شاپس کسی کو نہیں پتہ، کہاں سے چیز ڈیلیور ہوگی کسی کو نہیں پتہ. تو اب یہ والی چیزیں جو یہ امریکن اکانومی کو نقصان پہنچائیں گی. اچھا، اب اس کو لے کر جو خود امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو اپنا ٹرمپ کے ساتھ بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی صاحب ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں. لفظ میرے اپنے، مطلب ان کا یہی ہے کہ امریکی ڈالر کو نقصان ہوگا. اب امریکی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے اور امریکی جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی ڈالر جو ہے وہ امریکی اکانومی کی اسٹرینتھ تھا، اور اس کی بیس پر جو امریکہ دیگر ملکوں سے لون لے رہا تھا وہ اس کو بڑے سستے پڑ رہے تھے، کیونکہ اس کی کرنسی سٹیبل تھی. دوسرے ملکوں کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیو ہو رہی تھی، تو وہ مطلب اپنے بہت اچھے اس میں تھے دن میں،
ان کے جو لونز ہیں وہ بھی مطلب کوئی اتنا نقصان دہ نہیں تھے جیسے ہمارے ہیں. ہم اگر $100 100 روپے کا ڈالر ہو تو جب ہم واپس کرنے میں آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے 280 کا ہو گیا ہے. تو چاہے امریکہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا. لیکن اب کہتے یہ ہیں کہ امریکی کرنسی جو ہے وہ بعض دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں تقریباً 9% تک گر چکی ہوئی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے. ڈیمانڈ سب سے بڑا تو پرابلم ہو گیا کہ ڈیمانڈ کم ہونے کا. اور جو ایک اپنا باسکٹ تھی جس کو کہتے ہیں نا کہ مختلف کرنسی کی باسکٹ تھی, اس میں بھی امریکہ کی جو ڈالر کی کرنسی ہے اس کو ٹیرف کے لگنے سے نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ ڈالر اب غیر معمولی طور پہ فروخت ہونا شروع ہو گیا ہے. اور جب ڈالر فروخت ہونا شروع ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کو مارکیٹ میں سرپلس ہو جائے گا. کیونکہ ایک عام پرسیپشن یہ تھا بعض زمانوں میں, میں ہر زمانے کی بات نہیں کر رہا, بعض زمانے میں یہ پرسیپشن تھا کہ 90% جو نوٹ ہے $100 کا وہ امریکہ میں نہیں ہے. امریکہ کے اندر صرف $100 کا ایک 10% نوٹ موجود ہے. یعنی امریکہ میں اگر آپ کسی کے پاس دکاندار کے پاس لے کے جائیں گے کہ مجھے اس کا چینج دے دے $100 کا, تو وہ کہے گا اوہ میرے پاس تو نہیں ہے. مطلب یہ کیفیت امریکہ میں اس وجہ سے تھی کہ وہ ایک تو پیپر کرنسی تھی نہیں, اور دوسرا وہاں پہ چھوٹے نوٹوں پہ بڑا کاروبار کام چل رہا تھا. اب مطلب جو امریکی ماہرین ہیں ان کا یہ ایک سیدھا سا تصور ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی جنگ شروع کی ہے وہ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگی. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وار میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ امریکہ کی انٹیگریٹی یعنی اکنامکس کے پر جو ان کا اعتماد اور بھروسہ ہے اس کا ہوگا, اس کی ٹریڈ کا ہوگا. امریکہ کی جو ایک ویلیو تھی کہ ہم نے جو کہا اس پہ قائم رہیں گے, ویسے کبھی کبھی نہیں بھی رہتے تھے, لیکن یہ چیز اب ختم ہو جائے گی. اور ڈالر جو ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر یورپ میں موجود تھا, کیونکہ بریٹن ووڈ جب کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ڈالر کو ہر صورت میں استحکام دیا جائے گا, تاکہ مطلب کیونکہ جب انٹرنیشنل مارکیٹیں ڈالر کے بیس پہ قائم کی گئی تھیں تو وہ قائم و دائم رہے. اگر ڈالر کریش کر گیا تو مارکیٹیں کریش کر جاتی. یہ مطلب میرا کہنا نہیں ہے, بریٹن ووڈ کا کہنا ہے. تو انہوں نے مطلب ڈالر کو جو ہے نا وہ مستحکم رکھا. تو اب ڈالر کو جو ہے وہ چھٹی ہو رہی ہے مختلف یورپی ملکوں سے بھی اور اسلامی ممالک سے بھی یقینی طور پہ ہوگی, انڈیا وغیرہ سے بھی ہوگی, کیونکہ انڈیا کو بھی انہوں نے اتنے ٹیرف لگا دیے ہیں کہ اب ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے, ہمارے سابق وزیر اعظم بھٹو بھی وہاں پڑھتے رہے, تو اس کے جو ماہر اقتصاد ہیں بیری ایچنس گرین, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر پر جو ایک انٹرنیشنل کانفیڈنس تھا, انحصار تھا, نصف صدی تک وہ قائم رہا, اور اس ایک مطلب آدھی صدی اس نے لی ہے اس کو بہت زیادہ مستحکم ہونے میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں وہ الگ جھپکنے میں اس کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں. تو پھر ساتھ ہی مطلب اس کی بیس پر جو مختلف محققین نے جائزے پیش کیے وہ یہ تھے کہ جنوری کے وقت سے لے کر جو اب تک ہے وہ ڈالر کی جو کرنسیوں کی جو باسکٹ ہے اس میں ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً 9% کم ہو گئی ہے, اور یہ بڑی غیر معمولی اپنا گراوٹ ہے جس کو سمجھا جا رہا ہے. اور ڈالر اپنی 3 سالوں میں کم ترین سطح پہ آیا ہوا ہے, کیونکہ لوگ ٹرمپ کے ٹیرف سے خوفزدہ ہیں, اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی, اور ان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ٹرمپ کا ٹیرف کا ایک اتنا بڑا اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا. تو اب دنیا نے اس کا ایک علاج یہ بھی نکالا, اور اس لیے بھی مطلب تھوڑا سا نقصان ہونا شروع ہوا. جیسے برکس جو ہے وہ ڈالر کا متبادل کرنسی کرنا چاہ رہے تھے, انڈیا نے بھی تھوڑی سی اپنے روپے میں ٹریڈ کی, جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو آنکھیں دکھائیں کہ نریندر مودی جو ہے یہ بہت بڑے ٹیرف یہ چارجر ہیں, یہ اس کے چارجر نہیں, چارجر ہیں کہ وہ اپنا ٹیرف چارج کرتے ہیں, ٹیکسز لگاتے ہیں بہت زیادہ. تو یہی چیز انہوں نے دوسرے ملکوں کے بارے میں بھی کی کہ ہمیں لوٹ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یورپ بھی ہمیں لوٹ رہا ہے. تو لیکن اس سے ان کی کرنسی کی جو ایک اسٹیبلٹی تھی, اور امریکہ کی جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ ڈیموکریٹک ویلیو تھی کہ وہ اس نے جو معاہدے کے عمر پہ قائم رہے گا, اب وہ اس نے ان چیزوں کو کھو دیا ہے. تو اس لیے اب ڈالر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ویلیو کھوئے گا. ہمیں تو فائدہ ہوگا کہ ڈالر تو کوئی تھوڑی بہت ویلیو کو کھو دے, تو ہو جانا چاہیے ایسا, ہم تو چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا اس سے جو ہے وہ فائدہ ہی ہوگا.